بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل دیکھنے والے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باربروسلار ڈرامہ سیریز نے اپنے ریلیز سے پہلے ہی اپنے مداحوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی، اور باربروسلار دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تب تھا جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ باربروسلار کی قسط نمبر 8 اس ہفتے آن ایئر نہیں ہوگی، اور شائقین غصے میں بھی نظر آئے اور یہ سوچنے لگے کہ کیا باربروسلار ختم تو نہیں ہونے جا رہا، جبکہ کچھ مداحوں کا خیال تھا کہ قسط لیٹ کی گئی ہے اور قسط کو یوں ایک ہفتہ لیٹ کرنے سے مداحوں کی ایکسائٹمنٹ بڑھے گی، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ چونکہ رائٹر اور ڈائریکٹر بدل دیا گیا ہے تو نئی ٹیم کو ایڈجسٹ ہونے اور نئے سرے سے تمام کام کرنے میں وقت لگے گا جو انہیں اس طرح دیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اصل بات بھی یہی تھی، اور ٹی آر ٹی نے اعلان کیا تھا کہ اس ہفتے کی قسط پچھلی تمام اقساط کے اہم سینز کے بارے میں ہوگی۔ ٹی آر ٹی کی طرف سے یہ خاص قسط ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے ابھی یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، اور اگر وہ باربروسلار دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں تمام اقساط دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ یہ اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ لیں۔ لیکن اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ایک سب سے اہم سین شامل نہیں کیا گیا، اور وہ تھا خضر رئیس کا گھنٹی اڑانے والا سین۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، باربروسلار کی قسط ایک ہفتہ لیٹ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ UEFA میچز کی وجہ سے ٹی آر ٹی کو یہ ڈر تھا کہ باربروسلار کی ریٹنگ مزید کم نہ ہو جائے۔ لیکن دلچسپ بات یہ رہی کہ جس ہفتے باربروسلار کی قسط نہیں آئی تب بھی سوشل میڈیا پر اس کا ذکر دوسرے نمبر پر رہا، یعنی باربروسلار وہ موضوع تھا جس کے بارے میں سوشل میڈیا ڈسکشنز میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بات کی جا رہی تھی، جبکہ ترکی میں ATV کے مطابق باربروسلار نے سوشل میڈیا ریٹنگ میں 6واں نمبر حاصل کیا ہے، جبکہ باربروسلار کی پہلی قسط کے YouTube پر 10 ملین ویوز ہو چکے ہیں۔ اور اب ناظرین اکرام، اس ہفتے ایک شاندار قسط ہماری منتظر ہے، اور اس میں آپ لوگ 4 نئی چیزیں دیکھیں گے جو یہ ہیں۔ نمبر 1، آنے والی قسط نمبر 8 میں کہانی کو بالکل بدل دیا گیا ہے، اور جن کرداروں کے کردار میں تبدیلی کی گئی ہے ان میں اسحاق آغا بھی شامل ہے، کیونکہ پچھلی قسطوں میں اسحاق آغا کو ایسا شخص دکھایا گیا ہے جو سمندر سے دور دور رہتا ہے اور اس نے اپنا پیشہ مٹی کے برتن بنانے کا اپنایا تھا، مگر اس قسط کے ٹریلر کے ایک سین میں اسحاق آغا بھی باقی بھائیوں کی طرح تلوار ہاتھ میں لے کر کشتی کے عرشے پر نظر آئے، جس کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ اسحاق آغا کے بارے میں کہانی کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس سیریز کو ایک ہفتہ ڈیلے کرنے کی ایک بڑی وجہ لڑائی کا وہ سین بھی تھا جسے فلمانے میں 5 دن لگے، جبکہ اس لڑائی سے پہلے اداکاروں کے ٹریننگ بھی کروائی گئی، اور یہ بہترین قسم کی فائٹ آپ لوگ قسط نمبر 8 میں ہی دیکھیں گے۔ اس ڈرامہ سیریز میں کی جانے والی تیسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ مرکزی اداکاروں کے کاسٹیومز بالکل بدل دیے گئے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب اس ڈرامہ سیریز کے ڈائریکٹر عادل ادیب یا دوان امید کراچا نہیں بلکہ برات اوزدگان ہیں، اور اس ڈرامہ سیریز کے جو 2 نئے اسکرپٹ رائٹرز دیے گئے ہیں ان میں سے ایک سردار اوزنا لان ہے جو کہ اوینش بیوک سلجوقلو کے پہلے سیزن کا اسکرپٹ لکھ چکے ہیں۔ تو جو لوگ عظیم سلجوق نامی یہ ڈرامہ سیریز دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب بینگن آلتان اور خضر رئیس کے لباس اور کاسٹیومز وغیرہ عظیم سلجوق جیسے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مداحوں نے سنجر اور خضر رئیس کے ملتے جلتے لباس پر تبصرے بھی شروع کر دیے ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں مقابلہ بھی شروع کر دیا۔ اور آپ لوگ بھی اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو سنجر اور خضر کے لباس ایک جیسے لگتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر میں اپنی رائے پیش کروں تو ناظرین اکرام، میرا خیال یہ ہے کہ ترکوں کے ہاں فر والے لباس پہننا کوئی نئی بات نہیں تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے اس دور میں بھی فر والے لباس پہنے جاتے تھے۔ یہ صرف سلجوکیوں کے لیے خاص نہیں تھے جو کہ ایران کے شاہ تھے۔ اور رہا یہ اعتراض کہ باربروسا برادران تو اس دور میں انتہائی غریب ہوتے تھے، ان کے پاس فر والے لباس کہاں سے آئے؟ تو ناظرین اکرام، اس کا جواب یہ ہے کہ فر والے لباس امیری کی علامت آج ہوں گے مگر تب نہیں تھے، بلکہ ترکوں کو ان کے دشمن انہی فر والے لباسوں کی وجہ سے طنز کے طور پر چرواہے کہتے تھے۔ آپ نے اکثر ان تاریخی ڈراموں میں بازنطینی اداکاروں کے منہ سے ترکوں کو چرواہا کہتا ضرور سنا ہوگا، اور دلش ارطغرل اور کرولش عثمان میں بھی ترک بھیڑیے یا بھیڑوں کے فر والے کپڑے پہنے نظر آتے تھے، حالانکہ وہ امیر تو نہیں تھے، بلکہ ناظرین اکرام، فر والے لباس اس دور میں وہ چیز تھی جو ہر کوئی استعمال کر سکتا تھا۔ اور باربروسلار میں جو سب سے اہم تبدیلی آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اب سے نکو کا کردار بدل جائے گا اور وہ باربروسا برادران کے ساتھ غداری کرے گا، اور میرے خیال میں صورتحال یہ بنے گی
कि एस्तर और इलियास की जोड़ी बनाई जाएगी, जहां से निको इलियास से हसद करना शुरू हो जाएगा और वो अपने इस हसद के हाथों मजबूर होकर इन भाइयों से गद्दारी करेगा। क्योंकि नाज़रीन इकराम, तमाम तारीख़ी किताबों में बारबरोसा बरादरान के मुतल्लिक ये लिखा है कि खिज़र का एक दोस्त था ग्रेगोरी, जिसने खिज़र को धोखा दिया था और उसने जजीरा रोड्स के नाइट्स को बता दिया था कि वो अपने भाई उरूज को ढूंढ रहा है। और ये वो वक्त था जब उरूज रईस उन नाइट्स की कैद में थे। और नाज़रीन इकराम, इस वाक़े की तमाम तफसील मेरी इस वीडियो में मौजूद है। आप लोग चाहे तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर निको के इस धोखे की वजह एस्तर नहीं होगी बल्कि पैसा हासिल करना था, और जैसा कि तारीख में भी यही दर्ज है, तो अगर आप लोगों को याद हो कि पहली किस्त में निको उदास होता है और कहता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसकी गुर्बत की वजह से इसे छोड़ गई, तो अगर गद्दारी की वजह एस्तर के बजाय पैसा है, तब भी आखिरी सूरत हाल यही बनेगी कि निको गद्दारी करेगा। इसके अलावा इस ड्रामे से मुतल्लिक एक और ख़बर आप लोगों के लिए ये है कि यागमोर बाशकुर्त नामी एक अदाकारा को भी बारबरोसलार के लिए कास्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी ये मालूम होना बाकी है कि उसका इस ड्रामे में क्या किरदार होगा। और आप लोगों में से जिन लोगों ने किस्त नंबर 7 देख रखी है, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि खिज़र की पेट्रो के साथ ड्रामे की किस्त नंबर 7 के आखिर में जो सिचुएशन बनी है वो उससे कैसे निकलेगा। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन कराम, खिज़र ने इस बारे में अबू मोहम्मद के साथ मिलकर कोई प्लान बना रखा है और हो सकता है कि अबू मोहम्मद खिज़र की मदद करे और वो जियोवानी को साथ लेकर निकल जाएं। और नाज़रीन कराम, वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने किसी आने वाली वीडियो के लिए रखी थी, लेकिन चले आप लोगों को यहाँ ये भी बता देती हूँ कि जियोवानी का किरदार अभी और चलेगा, क्योंकि तारीख के मुताबिक जियोवानी, जो कि इस्लाम कबूल करने के बाद उलूज अली पाशा के नाम से मशहूर हुए थे, एक इतालवी कमांडर थे जो कि खैरुद्दीन बारबरोसा की निगरानी में काम करते रहे और अपनी जहानत और जुर्रत की वजह से मशहूर थे। और जियोवानी के मुतल्लिक मेरा एक और अंदाज़ा ये भी है कि इज़ाबेल अपने जिस भाई को तलाश कर रही है वो जियोवानी ही होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक और सिचुएशन ये भी बन सकती है कि खिज़र इस सीन में जितना पुरस्कून दिखाई दे रहा है और हमें डिएगो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि खिज़र ने उसे पहले ही कैद कर लिया हो और फिर वो पेट्रो के साथ मुज़ाकरात करके डिएगो को छोड़ दे और ख़ुद को वहाँ से बचा ले। और मेरे ख्याल में बारबरोसलार देखने वाले शायकीन ये ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि दरवेश की हकीकत क्या है, तो इस बारे में भी इंशाल्लाह मैं जल्द एक वीडियो अपलोड करूँगी। जबकि 8वीं किस्त का नया ट्रेलर देखकर अंदाज़ा होता है कि उरूज की बीवी डेस्पिना अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी है। और मेरे ख्याल में ड्रामे में इसका किरदार ख़त्म करके बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि डेस्पिना का किरदार ड्रामे में सबसे ज़्यादा मिसफिट था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी बारबरोसलार के मुतल्लिक मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोज़ देखने का शुक्रिया।